إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، یہ بہت بابرکت محفل ہے. ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا ABCD کیا ہے، A to Z کیا ہوتا ہے اس کلاس کا. تو انشاءاللہ اللہ کا کروڑوں احسان مانتے ہیں سب سے پہلے تو کہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہمارا گزرا ہے اور عید کے 2-4 دن جو ہے وہ گزرے، 4-5 دن، اور الحمدللہ ہم پھر سے کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ نئی کلاس کی ابتدا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پر ہم کیوں آئے ہیں اور ہم کیا پڑھیں گے اور اس کا فائدہ ہمیں کہاں تک ہوگا، کیا ہوگا. تو ایک حدیث ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، بخاری اور مسلم کی. خیرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یعنی ان کی طرف سے جو ہے نا یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے نا سامنے ہمارے دھیان رکھنے والی بات ہے اور ہمارے نظر کے سامنے، ہمارے سوچ کے سامنے رکھنے والی یہ حدیث ہے کہ بہترین، دا بیسٹ. ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم دا بیسٹ ہو، ہمارے ساتھ لوگوں کا معاملہ بھی دا بیسٹ رہے، ہمارا معاملہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رہے اور دنیاوی زندگی ہماری دی بیسٹ گزرے، اور انشاءاللہ آخرت کی طرف بھی ہماری جو ہے نا وہ نظر رہنی چاہیے اور آخرت کی امید بھی ہم کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرے. تو یہ قرآن وہ چیز ہے، یہ قرآن جو ہم سیکھنے آئے ہیں یہ محفل میں، یہ وہ چیز ہے جو کہ جب سے یہ قرآن تو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آئی تھی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور پھر جو ہے ان کو زمین پر اتارا تھا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہی کہا تھا کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اور اگر تم اس ہدایت کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تو تمہارے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو اور ان کے لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے جو اس ہدایت کو اپنائیں گے اور اس کو فالو کریں گے، اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کا جنت کے حقدار ہو جائیں گے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی 1400 سال پہلے تو قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جب سے یہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، تب سے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتا رہا ہے. تو اس کا ہی یہ جو ہے نا یہ لاسٹ پارٹ قرآن ہے، اور الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. آخری رسول، ہمارے رسول جو ہے وہ آخری رسول تھے اور ہماری کتاب قرآن جو ہے نا وہ آخری قرآن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے. ابھی جو ہے مکہ میں، مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، پوری لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں اور اس کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر اپنا ایک گھر بنا رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی ہوئی ہے، تمام انسانوں کو، کہ وہ جائے حج کے دوران بھی اور عام دنوں میں بھی، عمرہ کرنے کے لیے بھی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیوں بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو. تو یہی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا چیز ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز، پھر رمضان میں تراویح اور نمازوں میں قرآن کی تلاوت، اور مسجد میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں رکھی ہوئی ہے. جو نماز کے بعد دوسری نماز تک جب بیٹھتا ہے یا نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، وہ قرآن وہاں سے اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے.
یعنی یہ کنیکشن، قرآن کا کنیکشن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رکھا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب یہ دوسرا سرا ہماری مرضی ہے کہ ہم پکڑے یا نہ پکڑے، یا ہماری سوچ پر، ہماری محنت پر یہ جو ہے نا منحصر ہے کہ ہم اس رسی کو، جس کو اللہ تعالیٰ ایک سرے کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، ہم پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کلاس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اور جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ پروف ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تھام لی، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھام لیے، اور یہ اس کی ابتدا جو ہے نا جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی ہے یہ رائج، اور یہ آخرت میں جا کر جو ہے نا یہ تب تک اس کے ساتھ ہمارا رشتہ رہے گا، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں ہم ہزاروں سال رہنے والے ہیں، وہاں پر بھی یہ قرآن ہی ہمیں کام آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا جب حساب کتاب ہوگا، جب ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ کھولا جائے گا، تو یہ قرآن ہی جو ہے نا ہمارے اعمال نامے کو وزنی بنائے گا، اور یہ قرآن جو ہے نا اس کو تھام کر ہی ہم پل صراط سے جو ہے اللہ کے فضل سے ہم پل صراط کو جو ہے نا وہ پاس کر سکیں گے، اور وہ پل صراط اتنا مشکل وہ پل ہوگا کہ نیچے جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ جو ہے نا اونچائی پر ہوگا، اور پھسلن ہوگی اس کے اندر، پھسلتے جو جیسے جیسے قدم چڑھائی، وہ پل صراط جو ہے نا سیدھا پل نہیں ہے، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ پل جو ہے نا اونچائی کی طرف ہے، تو اور وہ ہے نا جو ہے نا سلیپر ہی ہوگا، تو ہم ایک قدم بڑھائیں گے نا، تو اگر ہماری پاس قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طاقت نہیں ہوگی، تو ہمارے قدم جو ہے نا پھسلنے بھی لگیں گے، اور جس کے پاس نہیں ہوگا بالکل بھی طاقت، تو پھر وہ گر بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور وہ جب نیچے گریں گے تو پھر وہاں پر جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ تو یہ قرآن ہمیں اس پل صراط پہ بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ، حساب کتاب کے وقت بھی فائدہ پہنچائے گا، اور عرش کے سائے کے نیچے بھی ہمیں اس قرآن کی بدولت جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں جگہ ملے گی۔ تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے ہی فائدے کا سودا ہے، اس کے اندر بہت فائدے ہیں، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، تو آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھائی دے گے اس کے فائدے انشاءاللہ، اور یہ کوئی اس کی کوئی اس کے فائدے کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس کے علم کی بھی کوئی جو ہے نا تعلیم کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، آخری سانس تک ہمیں یہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں جنت میں جانے تک ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی فائدے کا سودا ہے جو آپ لوگ نے اور ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو اس کی ابتدا کر رہے ہیں، بالکل اچھی طریقے سے جمتے رہیں، اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو آگے پہنچائیں، یہ بہت ہی فائدے کا سودا ہے، اور دا بیسٹ ہم بننا چاہتے ہیں نا، ہم اتنا بھی، آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے دنیا میں جو ہے نا ٹورسٹ کی جگہوں پر، اور دبئی میں ہم دیکھ لیں تو برج خلیفہ ہے، اتنا بڑا، اتنا فیمس ہے، مگر فائدہ کیا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھ لیے، بہت تو مہنگی ٹکٹ خرید کر کے اوپر چلے گئے اور گھوم پھر کر نیچے آ گئے، فائدہ کیا ہوا؟ دبئی میں بہترین جو ہے نا وہ بلڈنگیں بنائے ہیں اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن جا کر ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا دیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر آتے تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں ہم اس کو، اور اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہمارا وقت خرچ ہوتا ہے، ہمیں ویسے دیکھنے جاؤ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، تھوڑا فیلنگ اچھی ہوتی ہے، تھوڑا لگتا ہے جیسے دل کو سکون ملا ہے گھوم کر آئے، لیکن اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ختم۔ لیکن اگر ہم حرم میں جاتے ہیں جہاں پر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، ملت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں وہاں پر ہے، اور پھر تمام دوسرے انبیاء کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تو اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں واپس وہاں پر جا کر عبادتیں ہی کرنی ہیں، اور ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا برکتیں ہیں جو نازل ہوتی وہ دیکھنی ہے،
قرآن کی برکتیں دیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، رسول اللہ تعالیٰ کا کعبہ، اللہ وہ حجر اسود، یہ ساری چیزیں دیکھ کر نا ہمیں پھر جب ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں نا زندگی بھر وہ یاد رہتی ہے، اور اتنا فائدہ وہاں پر جو عبادتیں کی ہے وہ سب ہو جاتی ہے، وہ ساری ہمارے اعمال نامہ میں جو ہے نا وہ ضبط ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب جب ہم واپس آ گئے، ہم نہیں جا سکے، بعض لوگ ہیں وہ نہیں جا سکتے، یا ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر ہمیشہ تو ہم رہ بھی نہیں سکتے، تو اپنے گھروں کو ہم بیت اللہ کی طرح بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی ہم یہ چیز رائج کر سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز قائم کریں، اور نماز کے دوران قرآن کی تلاوتیں کریں، اور قرآن کی علم کو پھیلائیں، تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کو پھیلائیں۔ اگر یہ ہمارا مشن ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میری بہنیں کہ یہ جو آسیہ نے کلاس کا جو ہے انتظام کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ قرآن جو پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور جس نے اس رسی کو تھام لیا تو آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ رسی کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا شیطان ہمیں اٹکاتا ہے تو ہم قرآن کی آیتوں کو کھول لے، ہم جان لے، پھر یہ ہماری صحبتیں، یہ ہماری دوستیاں ہو جائے گی، ہم ایک پیچھے ہٹے گا تو دوسرا ہمیں پکڑ کر آگے پہنچائے گا، ہمیں پش کرے گا۔ تو یہ ہماری یہ صحبتیں، ہماری یہ دوستیاں انشاءاللہ، اور یہ قرآن کی تعلیم، یہ ہماری ٹیچریں، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ بہت ہی فائدے کا سودا ہے، بہت ہی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں تو آپ کو میرے تجربے سے، میرے 30 35 سال 40 سال کے تجربے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت فائدے والا ہے، لیکن میرے تجربے سے یا میرے فائدے سے آپ کو کوئی اس کی غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حدیث سناتی ہوں نا، سنائی میں نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ کھلی آیتیں ہیں، یہ آیتیں جو ہے نا، یہ ساری تعلیم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کسی انسان کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کسی مجنون کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ اللہ جس کی بہت ہی بڑی قدرت ہے، بہت وسیع قدرت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری، ہماری کھانے پینے کے لیے، ہمارے رہنے بسنے کے لیے کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہمیں گھر عطا کیے، ہمیں ماں باپ، ہمیں بھائی بہن، ہمیں کھانے پینے کے ذریعے، ہمارے روزی کے ذریعے، ہر چیز، ہمیں اگر بیمار ہوتے ہیں تو اتنے سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، الگ الگ اسپیشل ڈاکٹر، ساری چیزیں ہمارے کام کرنے کے لیے، گھروں میں اور آفیسوں میں کام والے، بہت دنیا کی زندگی کے لیے بھی اتنا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑا انتظام آخرت کی زندگی کے لیے قرآن کا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم استعمال کریں اور اسی میں رچے بسے رہیں، اور وہ انتظام جو اللہ نے کیا ہے قرآن کا، اس کی طرف سے ہم جو ہے نا تو غفلت میں پڑ جائیں، اس کی طرف سے ہم پیٹ پھیر لیں، تو یہ پھر ہمارے لیے گھاٹے کا سودا رہے گا، بے حد بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہمیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بہت ہی فائدے کا سودا ہے، اور اب آپ نے اس میں پیر جمانے ہیں، آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ جب تک مکمل قرآن کو میں سمجھ نہ لوں، پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کرنے کی کوشش کروں، تب تک میں نے اس کلاس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر مکمل قرآن کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کے لیے اس کلاسز سے اور ایسی دوسری کوئی بھی کلاسز سے آپ جڑے رہیں، اور اس قرآن کا کام آپ نے آگے پھیلانا ہے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے لیے۔ دیکھیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، اتنا سمندر میں نے انسانوں کا دیکھ کر آئی ہوں کہ ایک سمندر کی طرح انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو اس سمندر کے اندر ہم اپنے آپ کو ایک بوند بھی نہیں سمجھتے، ایک بوند کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس طریقے سے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اپنی ویلیو جو ہے نا بڑھانا ہے۔ اگر ہم قرآن سے چمٹے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خود اپنی ویلیو بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہمارا سٹیٹس بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اونچا اٹھائے گا، رفت دے گا، پرواز دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں، جو ہے نا اونچا اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اور اتنا اونچا اٹھائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پرواز دے کہ ہمیں نا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور جنت میں ہم اکٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے دیدار ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو پھر سے ایک بار مبارکباد دیتی ہوں، اور میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ نے اب اس قدم کو جو بڑھایا ہے تو مرتے دم تک، آخری سانس تک پیچھے نہیں ہٹنا ہے آپ نے، اور اس جب تک مکمل نہ ہو جائے آپ نے اس کلاس سے چمٹے رہنا ہے، اور قرآن مکمل ہو جائے تب تک چمٹے رہیں، اور اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کی خدمت کرنی ہے، مزید سیکھنا ہے اور گوتے لگاتے رہنا ہے، اور موتیاں حاصل نصیحتوں کی، قرآن سے جو ہے نا برکتوں کی موتیاں حاصل کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی کرے اور ہمیں شیطان ورگلانے نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پہ جہاں ہم نے قدم بڑھائے ہمیں دوڑاتا رہے، چلاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔